ہر انسان پریشان ہے. گھر سے نکلتا ہے تب پریشان ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تب پریشان ہے. اس کی پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ اس کی پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ صبح کی ابتدا اس کی جب گھر سے ہی لڑائی جھگڑوں سے ہو اور رات کا اختتام بھی لڑائی جھگڑوں پہ ہو تو اس انسان کی زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے. اللہ مالک الملک نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. اللہ رب العزت نے جیسے ایک مرد اور انسان کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے عورتوں کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں. یہ عورت اور مرد کا ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ نہ مرد کی عورت کے بنا زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے اور نہ عورت کی. اب جب کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فضیلت دی، مرتبہ دیا، الرجال قوامون کہا کہ مرد انسان خاوند شوہر اپنے گھر کے اندر حاکم ہے، حکمران ہے، اور بڑی فضیلت رکھی. بیوی کے اوپر بیوی پر زیادہ رتبہ دیا گیا اس مرد کو، اور عقل سمجھ بھی زیادہ دی گئی. جب عقل سمجھ بھی زیادہ مل جائے اور پھر رتبہ بھی مل جائے تو انسان کے یہ ذمہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو احسن انداز کے ساتھ چلائے. اس کی رعایا جو ہے، جو اس کے متحد ہے، اس نے اپنے گھر بار کو دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر سکون کو کیسے رکھنا ہے برقرار. جو میرے نیچے میری متحد ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہے، میں نے اس عورت کو کیسے اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، اور اس عورت کی زندگی کو بھی پرسکون بنانا ہے، اور اپنے گھر کو میں نے جنت کا گہوارہ بنانا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو جو تقوی اختیار کرتے ہو، اپنے رب سے ڈرتے ہو. خلقکم من نفس واحدہ، میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے جوڑوں کو تخلیق کیا، دنیا پہ عورت کو بھی بھیجا. اللہ رب العزت نے مالک الملک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اوپر والی جو پسلی ہے، سب سے اوپر والی جو پوری کرو میں ہے اور ٹیڑھی ہے، اس سے اللہ رب العزت نے عورت کو تخلیق کیا، پیدا کیا، دنیا پہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مسلم شریف کی ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. جب یہ دنیا پہ آ گئی، عورت آ گئی، تیری زوجہ بن گئی، تیری بیوی بن گئی. اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی، میں نے تجھے جوڑا بنا دیا، اور ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ تیری بیوی، تیری اہلیہ، تیری شریک حیات جو ہے وہ ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے، نرم و نازک ہے، مزاج میں سخت نہیں ہے، نرم و نازک مزاج والی ہے. اب جب تجھے یہ بات بتلا دی گئی، سمجھا دی گئی ہے کہ تیری بیوی جو ہے، تیری اہلیہ جو ہے وہ نرم و نازک ہے مزاج کی بھی، اور وہ تیری سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی. جب اللہ رب العزت نے حاکم بنا دیا ہے، تجھے فضیلت دے دی ہے، تجھے سمجھ آ گئی میری بیوی جو ہے وہ کم عقل ہے، کم سمجھ والی ہے، کم فہم والی ہے، تو اب تو نے اپنے گھر کو چلانا ہے، تو سخت ہو جائے، ہو جائے، تیز ہو جائے،
جائے تو یہ سمجھے کہ میں عقل والا ہوں، شعور والا ہوں، میری بیوی میں کم عقل ہے، میں نے اب اسے سیدھا کر دینا ہے، میں نے یوں کر دینا ہے، میں یوں کر دینا ہے. تو انسان مرد جو ہے وہ اس رشتے کو ضرور توڑ لیتا ہے مگر اپنی بیوی کو کبھی سیدھا نہیں کر سکتا. یہ کب معاملات شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ تبھی شروع ہو جاتے ہیں جب یہ انسان شادی کرتا ہے، شادی کے بندھن میں بندھتا ہے، اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد اسی دن جو معاملات شروع ہوتے ہیں اسی کو لے کر انسان چلتا ہے. کبھی بیوی کا حق تو پہلے دن ہی انسان کھا جاتا ہے نا، اتنا بدبخت ہے. کیسے کھاتا ہے؟ جب اس کا نکاح ہونے لگتا ہے، بیوی کے حقوق سلب کرنے کی پہلی واردات جو پڑتی ہے، جب حق مہر کی بات آتی ہے، جو عورت کا حق ہوتا ہے اسے پہلے دن غصب کرتا ہے. لکھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ اس کی فلاں ابن فلاں کو، جو بیٹی ہے فلاں کی، اس کو آپ نے حق مہر دینا ہے کہ آپ معجل دے رہے ہیں، غیر معجل دے رہے ہیں، کہ ابھی ادا کریں گے یا بعد میں ادا کریں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتے. یہ انتہائی اہم ترین بندھن ہے رشتے والا، شادی والا. اللہ کہتے کسی کے لیے سختی نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے، سکون ہے، آرام ہے. آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سارے معاملات کیے جائیں. اتنا حق مہر باندھو جتنا دے سکتے ہو، اور فی الفور ادا کرنا ہوتا ہے. اب حق مہر زیادہ لکھ دینا اور پھر اس کے بعد اس کو ادا بھی نہ کرنا، یہ پہلا حق بیوی کا کھا لیا جاتا ہے. ابھی تو ساری زندگی باقی ہے، اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے جسے اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، رتبہ دیا ہے، اب وہ یہ بات کہتا ہے میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ اس کے پچھلے بھی یاد کریں گے کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کہاں کر دی. کم بخت مارا یہ نہیں سوچتا کہ جس انسان نے اپنے لخت جگر کا ٹکڑا، اپنے گھر کا ایک فرد، اپنی بچی کو بڑا کر کے، اچھی تربیت کر کے، یہ سفید چادریں بچیاں، عزت کا، باپ کی عزت اور سفید چادریں بغیر داغ و دھبے کے باپ نے سنبھال کے رکھی. نہ جانے کن سختیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو لوگ پالتے ہوں گے، کیسے بڑا کرتے، ان کی عزتوں کا خیال کرتے، تربیت کرتے، تعلیم دیتے، سارا کچھ کرتے. یہ 18-20 سال کے ساتھ جب یہ بچی جوان ہوئی، یہ باپ کون سا جگرا لے کے آتا ہوگا، کہاں سے وہ ہمت جرت پیدا کرتا ہوگا کہ اپنے لخت جگر کو، وہ ماں جس کے گھر کے اندر یہ بچیاں کھیلتی، اور وہ گھر جو پھولوں کا آنگن بنا ہوا، بچوں کی خوبصورتیاں اور بچوں کی شرارتیں، بڑی ہوگی بچیاں پھر بھی ماں باپ کا لخت جگر پھر بھی شرارتیں کرتی ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس انسان نے نہ جانے کس مشکلات کے ساتھ اسے پالا ہوگا. اور یہ معصوم سی بچی آج کا کیا حال ہے؟ آج کا مسلمان کل کے کافر سے بھی بدتر ہے. کل کا کافر کیا کرتا تھا؟ بچیوں کو پیدا ہونے پہ لے جا کے جو ہے وہ گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال دیتا. یہ بچی جس کے ناز و نخرے کوئی نہیں اٹھاتا سوائے باپ کے، جو باپ جرت کر کے، ہمت کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے